اس پر آیات مقطعات کا نزول ہوا ہے، اور پھر انہوں نے آگے اس کی تقسیم کی ہے، بتایا ہے کہ آیات محکمات، آیات متشابہات اور آیات مقطعات۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقیدہ کس پر بنتا ہے، یعنی ساری قرآن کی آیات ہیں، لیکن جس پر بندہ عقیدہ بناتا ہے، عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ہے آیات محکمات، جس کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ہوا ہے۔ اور آیات محکمات قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی بھی واضح ہے اور اس کی مراد بھی واضح ہے، یعنی عام بندہ اس کا معنی بھی کر سکتا ہے اور اس کی مراد، اللہ کی جو مراد ہے اس معنی سے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، یعنی اس کا معنی بھی واضح اور اس کی مراد بھی واضح ہے۔ جس طرح قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت کا معنی بھی واضح ہے، اس کی مراد بھی واضح ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ تو جو آیات محکمات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ان کا نزول ہوا ہے، اور پھر دوسری قسم جو ہے وہ ہے متشابہات، متشابہات کے مطابق۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے، جو تین بڑی اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں اور مقطعات ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور سفر ہیں وہ بھی تین ہیں۔ ایک سفر ہے سفر طائف، اور ایک سفر ہے سفر ہجرت، اور ایک سفر ہے سفر معراج۔ اور پھر ان تینوں سفروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ساتھی ہیں۔ یہ ابتدائی باتیں جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ معلومات آپ تک میں جو پہنچا رہا ہوں، یہ بڑی اہم معلومات ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی سمجھ ہوگی تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بھی آگے جو ہم پڑھیں گے سنیں گے اس کا ہمیں لطف آئے گا اور مزہ آئے گا، ہمیں سمجھ آئے گی اس بات کی۔ تو جس طرح حضور کے تین سفر ہیں، اسی طرح ان تین سفروں کے حضور کے تین ساتھی ہیں۔ طائف کا سفر، اس کا جو ساتھی ہے وہ حضرت زید بن حارثہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آزاد کردہ غلام ہے حضرت زید بن حارثہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے ساتھی تھے، جو وہ سفر گزرنے گیا اس کے ساتھی۔ اور پھر جو ہجرت کا ساتھی ہے، ان کے حوالے سے پچھلے چند ایک جمعۃ المبارک کے اندر ہم ذکر کرتے رہے، خلیفۃ الاول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آسمانوں کو عرش کو سجا دو، یعنی تمام آسمانوں کو اور عرش کو جب سجا دیا گیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ جبریل اب تم زمین پر جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ 70,000 ملائکہ کو لے کے جاؤ، سبحان اللہ۔ اور پھر حکم دیا کہ میکائیل کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، ماشاء اور میکائیل بھی 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے کے جائے، اسرافیل کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کے جائے، یعنی تمام فرشتے جو بڑے فرشتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے ساتھ لو، اور 70,000 فرشتے بھی اپنے ساتھ لو، یعنی اللہ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ یہ پروٹوکول حضور کو دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، کہ اس انداز میں میرے محبوب کی بارگاہ میں
جانا ہے اور میرے محبوب کو جا کے میرا سلام کہو اور پھر میرا پیغام دو. اور پھر یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ کس طرح میرے محبوب کے پاس آنا ہے. آج یار کے پاس جب بلایا جا رہا ہے تو اس کا انداز بھی چینج کر دیا. کہا کہ دروازے سے نہیں جانا, چھت کو پھاڑ کے جانا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو پڑھا جائے, آپ کی زندگی کو پڑھا جائے, تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کو معراج کرائی گئی, آپ اپنی چچا زاد بہن کے گھر, حضرت علی المرتضیٰ کی بہن حضرت ام ہانی, ان کے گھر کے اندر آپ آرام فرما رہی ہیں. وہ اللہ کے پیارے رسول جو پر سوار ہونے لگے تو حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ اس براق کی کیفیت کیا تھی. کہتے ہیں کہ اس براق کے سم, اس کے پاؤں جو ہیں وہ چاند کی طرح چمک رہے تھے. سبحان اللہ. اور اس سموں کے اندر جو میخیں تھی, تیر تھے, وہ ستاروں کی طرح دمک رہے تھے. سبحان اللہ. اب جب حضور براق پہ سوار ہونے لگے تو یہ وہ براق تھا جو صدیوں سے اس بات کے انتظار کے اندر تھا کہ اللہ کا پیارا حبیب معراج کی رات میرے اوپر سوار ہوگا. سبحان اللہ. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ سوار ہونے لگے تو براق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میری ایک درخواست ہے, میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ اسے میرے سوال کو قبول فرمائیے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں تو باتوں کو سننے کے لیے آیا ہوں, سوالوں کو سننے کے لیے آیا ہوں, اور میں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. تیرا کیا سوال ہے؟ سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آج میرے اوپر آپ سوار ہو کر اس سفر کے لیے جا رہے ہیں, حضور جب آپ جنت کے لیے جائیں تو اس وقت بھی میرے اوپر سوار ہو کے جانا. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری اس بات کو منظور کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اچھا حضور, آپ اس بات کو قبول کرتے تو میرے لیے کوئی نشانی بھی مجھے دے دے کہ کل قیامت والے دن میں آپ کو عرض کروں کہ حضور آپ نے مجھے یہ نشانی دی تھی. تو حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس براق کے اوپر رکھا, فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دائیں طرف سے آواز آئی کہ میری بات سنیے. تو یہ آواز کسی